ان اللہ، بے شک اللہ جل جلالہ، یہ تاکید کے لیے، یقیناً اللہ جل جلالہ، وملائکتہ، اور آپ کے فرشتے، یصلون علی النبی، وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ یصلون مضارع کا صیغہ ہے، اور عربی اصول کے مطابق مضارع استمرار کے لیے آتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے مسلسل دو جہاں کے سردار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں درود بھیجتے رہتے ہیں۔ یہاں تک تو فرمایا، آگے پھر مسلمانوں کو خطاب، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں، بولو الحمدللہ۔ اور اس آیات کا اولین مصداق کون ہے؟ صحابہ کرام اور اہل بیت، اور قیامت تک آنے والے تمام ایمانداروں کو رب ذوالجلال ایک حکم دے رہے ہیں۔ ہم ہر بات کو سرسری لیتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، علماء بولتے رہتے ہیں، نہیں، بعض چیزیں ایسے بندہ گناہگار ہو جاتا ہے، اور گناہگار بھی گناہ کبیرہ، ایک معمولی گناہ بھی نہیں ہے، گناہ کبیرہ۔ آگے کیا حکم ہے؟ یا الذین آمنوا، اے ایماندارو، اے ایمان والو، صلو، امر کا صیغہ ہے، صلو، یا امر ہجوم کے لیے ہے، صلو، تم درود پڑھو، علیہ، دو جہاں کے سردار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور سلام پڑھو۔ یہ حکم ہے نا، تو میں نے اس آیت کی تلاوت کی، آپ میں سے کسی نے درود شریف نہیں پڑھا، دل میں پڑھا ہوگا، لیکن زبان سے پڑھنا چاہیے تھا تاکہ اوروں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ حکم ہے، واجب ہے۔ نہیں، اس آیت کے بعد میں پڑھنے والا گناہگار ہوگا، اس آیت کو سننے کے بعد۔ ہاں، عربی کا خطبہ ہو رہا ہو، جمعہ کہ دوسری اذان کے بعد جو خطبہ دیا جاتا ہے، اس میں اگر یہ آیت پڑھی جائے تو درود شریف زبان سے نہ پڑھے، دل میں پڑھے، پڑھنا پھر بھی ہے، دل میں پڑھے، زبان سے نہیں پڑھے۔ لیکن اس کے علاوہ عام حالات میں جب بھی یہ آیت کوئی سنے گا، اس پر درود شریف کا پڑھنا واجب ہوگا۔ اگر نہیں پڑھے گا، ایک درود شریف بار بار دو جہاں کے سردار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اس میں گرامی بار بار لیا جاتا ہے، درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اور مجلس میں ایک بار جب نام اس میں گرامی آئے، مجلس میں ایک بار درود شریف کا پڑھنا واجب ہے، اور بار بار پڑھنا مسنون ہے، اجر ثواب ہے۔ اس لیے اپنی یہ جو عادت ہے، ہر چیز کو بس سرسری سننا، سرسری لینا نہیں، شریعت کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم اس نیت سے کہ
کہ ہم اس آیت پر عمل کر رہے ہیں. پڑھو صلی اللہ